اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے لوگو، عبدو تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ ذات پاک، خلق جس نے پیدا کیا، کم تمہیں، خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں، اور الذین ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی، وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ الذی وہ ذات پاک، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اتارا یا نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالا، بہ اس کے ساتھ، من الثمرات پھل، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انداداً شریک، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو۔ وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس نے ساتھ اس کے پھل، رزق ہے تمہارے لیے، پس نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک، اور تم جانتے ہو۔ واو اور ان اگر کنتم تم ہو، فی میں ریبن شک میں، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو اتاری ہم نے یا نازل کی ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس تم لے آؤ، بصورت کوئی صورت، من مثلہ اس جیسی، اس کی مانند، وادعو اور تم بلا لو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، اور اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو نازل کی ہم نے اوپر اپنے بندے کے، پس تم لے آؤ کوئی صورت مانند اس کی، اور تم بلا لو اپنے گواہوں کو علاوہ اللہ تعالیٰ کے، اگر ہو تم سچے۔ پس ان اگر لم نہ، تفعلوا تم کر سکو، پس اگر نہ تم کر سکو، ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فاتقوا النار پس تم بچو آگ سے، التی وہ جو، وقودھا ایندھن ہے اس کا، الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ پس اگر نہ تم کر سکو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، پس تم بچو آگ سے، وہ جو ایندھن ہے اس کا، لوگ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ وبشر الذین اور آپ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے اچھے، ان بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا اس کے نیچے سے، انہار نہریں، کلما جب کبھی، رزقوا وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً رزق کے طور پر یا کھانے کے لیے، قالوا وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہی ہے وہ جو، رزقنا ہم رزق دیے گے، من قبل پہلے سے، وَأُوتُوا اور وہ دیے جائیں گے، بہ اس کے ساتھ، متشابہاً ملتے جلتے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون رہنے والے ہوں گے۔ آج کے سبق میں پہلی آیت، یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے خطاب شروع کیا۔ لفظ الناس عربی زبان میں مطلق انسان کے معنی میں آتا ہے، جس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اعبدوا ربکم، عبادت کے معنی ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرمانبرداری میں صرف کرنا، خوف اور عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے بچنے کو عبادت کہتے ہیں۔ یہاں پر لفظ رب کی جگہ لفظ اللہ یا اسماء الحسنی میں سے کوئی اور نام بھی لایا جا سکتا تھا، مگر ان میں سے اس جگہ لفظ رب کا انتخاب کر کے یہ حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو،
جو اس کو ایک قطرے سے تربیت کے مختلف مراحل سے گزار کر ایک اچھا اور صحت مند انسان، سننے والا، دیکھنے والا، عقل اور شعور کا ماہر انسان بنا دینا اور اس کی بقا اور ارتقاء کے وسائل مہیا کرنا، یہ صرف اللہ ہی ہے، وہ رب ہی کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رب کے صفات بیان کر کے، یعنی اے لوگو تم عبادت کرو اس رب کی۔ کون سی رب؟ کون سا رب؟ کس کی؟ کیا ہے وہ؟ اللہ صرف وہ ذات پاک ہے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اس میں رب کی وہ صفت بتائی گئی ہے جو اللہ جل شانہ کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے کا یا کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا، کہ نیست سے ہست اور نابود سے بود کرنے والا، پھر ماں کے پیٹ کی تاریکیاں اور گندگیوں میں سے ایسا حسین اور جمیل پاک ستھرا انسان بنا دینا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رشک کریں، سوائے اس ذات حق کے کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں خلقکم کے ساتھ الذین من قبلکم کا اضافہ کر کے ایک تو یہ بتا دیا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد، یعنی تمام بنی انسان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا من قبلکم کا ذکر فرمایا، من بعدکم کا نہیں، کیونکہ اس سے یہ ثابت کرنا ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ امت محمدیہ کے بعد کوئی دوسری امت یا کوئی دوسری ملت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی جدید امت ہوگی۔ اس کے بعد اس آیت کا آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی وہ ذات پاک، وہ رب اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے اس نے مختلف پھلوں کو نکالا جو تمہارے لیے غذا ہے۔ اب پہلی نعمت اس میں جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وہ انسان کی ذات کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نفسی ہوتی ہے اور ایک آفاقی ہوتی ہے۔ اب آفاقی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ انسان اس زمین کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو ایسا فرش بنا دیا جو نہ تو پانی کی طرح نرم ہے کہ جس پر ٹھہرا نہ جا سکے، اور نہ لوہے اور پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضروریات کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنا دیا کہ عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمت والسماء بنا، آسمان کے متعلق دوسری نعمت یہ کہ آسمان کو ایسا مزین اور نظیر فریب بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ، صرف بنایا ہی نہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تیسری نعمت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پانی برسایا۔ آسمان سے پانی برسانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، بلکہ عام طور پر جو چیز اوپر سے اترے وہ آسمان سے ہی بولی جاتی ہے۔ پھر آسمان سے جو پانی اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے فوائد بتا دیے کہ وہ ذات بات انزل من السماء، جس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس پانی کا کیا کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا ہے، پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ 4 صفات ہیں۔ پہلی 3 باتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کی اس میں کوشش داخل، عمل تو کیا خود اس کے وجود کا بھی دخل نہیں ہے، بیچارے انسان کو تو ان میں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جب زمین اور آسمان پیدا ہو چکے تھے، بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے، اس کے متعلق تو کسی بے وقوف جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا یہ کام سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی انسان یا بت یا کوئی اور مخلوق کر سکتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے یہ کام کرنے والی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیسے ایک ہی طرح کا، یہ دیکھیں، نازل کیا آسمان سے پانی، پانی ایک طرح کا اتر رہا ہے، پانی کا رنگ ایک ہے، نیچے مٹی کا رنگ ایک ہے، لیکن فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پھل زمین سے پیدا کرتے ہیں ان کے رنگ علیحدہ ہیں،
ان کی غذائیت علیحدہ ہے، ان کی خوشبو علیحدہ ہے، ان کے اندر جو تاثیرات ہیں وہ علیحدہ ہیں. مولی کا رنگ اور، گاجر کا رنگ اور، آلو کا رنگ اور، زمین کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں، شلجم کا رنگ اور، ایک ہی طرح کا پانی ہر طرح کی کھیتی کو ملتا ہے، ان کے ذائقے اور. اللہ تعالیٰ ثمرات پھل بھی نکالتے ہیں تمہارے لیے. اور جو دیکھا جائے اب انار کئی قسم کا ہے تو انار، لیکن اس کے ذائقے کئی. آم کئی ذائقوں میں، آم کا انار سے رنگ مختلف، انار کا انگور سے رنگ مختلف، انگور کا کیلے سے رنگ مختلف، غذائیت مختلف، خد و خال مختلف. یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ فلا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تجعلوا، یعنی یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی. اب ان آیات سے معلوم ہو گیا کہ انسان کی بقا کے لیے اللہ ہی ہے جو زمین آسمان بارش پھل پھول کے ذریعے مہیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کسی کا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. ہر چھوٹی سے چھوٹی عقل سمجھ رکھنے والا انسان بھی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ عبادت اور اطاعت کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا حقدار ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے فلا تجعلوا، اتنی دلیلیں، اتنی پختہ بات، عقل ادنا سے ادنا عقل بھی اس بات کو تسلیم کرے. پھر فلا تجعلوا للہ، اب تو نہ بناؤ، پس نہ تو بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انداد شریک، وانتم تعلمون، تم یہ ساری باتیں جانتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اب پھر بھی ان کنتم اگر ہو تم فی ریب شک میں، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا جو نازل کی ہم نے اپنے بندے پر، پس تم بھی لے آؤ کوئی صورت. یہ سورۃ بقرہ کی 33ویں اور 24ویں، سورۃ بقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیات. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، پہلی دو آیات ہیں جو یہ دو آیات، اس میں اس رکوع کی پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ثبوت دیا ہے، اور اگلے یہ دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسالت محمدی کا ثبوت دیا ہے. وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا ہے، اس کے دو ستون ہیں. قرآن مجید کے دو ستون ہیں، ایک ہے توحید اور دوسرا ہے رسالت. پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند محسوس کام ذکر کر کے توحید ثابت کی، اور ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا. پہلی دو آیات میں چند ایسے کام مذکور تھے جو سوائے حق تعالیٰ شانہ کے کوئی نہیں کر سکتا، مثلا زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھر آگے پھل پھول اگانا. جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو عبادت کے لائق بھی اللہ کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا. اور ان دونوں آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، نہ کوئی انسانی فرد کا، نہ جماعت کا. جس طرح زمین اور آسمان کی بناوٹ، پانی برسانے اور اس سے پھل پھول نکالنے سے انسانی طاقت عاجز ہے، اسی طرح یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پوری مخلوق کا بنانا، یہ مخلوق اس سے عاجز ہے. یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ تعالیٰ جو ہیں پورے ہر انسان کو خطاب کر کے ایک چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایک ایسا ہی کلام پیش کرنے پر قدرت ہونی چاہیے. پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر بنا کر پیش کر دو، ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت. ہاں اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے تو اور تم لوگوں کو کہا جا رہا ہے وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تم اپنے گواہ بنا لو، جتنے حمایتی مددگار جمع کر سکتے ہو سب کو جمع کر لو اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا لو. پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ غیرت یہ دلائی کہ تمہاری مجال نہیں کہ ایک صورت بھی بنا سکو. اگر ایسا نہیں کر سکو اور دلیل وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد
اس عذاب سے ڈرایا ہے کہ جب تم اس کلام کی مثل بنانے سے عاجز ہو جاؤ تو صاف دلیل ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی کا ہے جو تمام مخلوق سے مافوق اور بلند و بالاتر ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے۔ تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو جو ہے جہنم واصل کرنا ہے، اپنے ہاتھوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ ان دونوں آیات میں قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتا کر آپ کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں سے اس جگہ سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید بتایا گیا ہے، اور وہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو لفظ ہے کہ وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہاں سے مراد یا تو عام لوگ ہیں کہ سارے جہان میں سے جس کو تم چاہو اس کام میں مدد لینا چاہو تو لے سکتی ہو۔ دوسرا اس سے مراد وہ بت ہیں جن کے بارے میں ان کا لوگوں کا خیال تھا کہ قیامت کے روز ہمارے لیے گواہی دیں گے، اور اس کے بعد آیت میں ڈرایا گیا کہ تم اگر ایسا نہیں کر سکو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہیں، وہ تمہیں جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس جملے کے اندر یہ خبر دی گئی کہ تم ایسا کر نہیں سکو گے، تو ظاہری بات ہے پھر اپنے ہاتھوں سے خود جہنم کے بچنے کا کوئی اور سامان کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ہیں کہ آپ خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ایمان کے ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل کیے انہوں نے اچھے۔ عامل الصالحات کی شرط ضروری ہے کہ عمل صرف ایمان لانے کے لیے ایمان لانا ہی جو ہے ضروری نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنا ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں بے شک ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، اور جب کبھی وہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ ان کا انعام، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں آپ ان کو اس بات کی خوشخبری دیں کہ عمل صالح ہیں تو بے شک ان کے لیے باغات ہیں، یعنی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل یا صورت میں پیش کرنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ملتے جلتے دنیا کے ساتھ ان کی شکل جو پھلوں کی ہے وہ ملتی جلتی ہوگی۔ جب اہل جنت کو ملیں گے تو وہ یہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں ملا کرتے تھے، مگر ذائقے اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کی کوئی نسبت نہیں ہوگی۔ آگے ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملیں گی۔ یہ ہے کہ وہ دنیا کی ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی، پیشاب پخانے سے، حیض و نفاس سے، اس طرح کی ہر طرح کی چیز سے جو ہے وہ پاک ہوگی جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ آخر میں فرمایا کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنے جانے والی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو کہ جن کے فنا ہو جانے کا یا سلب ہو جانے کا یا ختم ہو جانے کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، بلکہ یہ نعمتیں ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی جائیں گی اور اس میں خوش و خرم رہیں گے۔ یہاں مومنین کو جنت کی بشارت کے ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی گئی ہے، عمل صالح ہوگا تو ہی انسان کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔